اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی مختلف قسم کی نعمتیں ہیں۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات شریفہ میں حق تعالی جل شانہ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو وہ بے شمار نشانیاں جو انسان کے لیے اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، یہ سورج کا اپنے وقت پر نکلنا اور پھر اپنے وقت پر آ کر ڈوبنا، یہ چاند کا نکلنا ڈوبنا، یہ ستاروں کا نکلنا، یہ دریاؤں کا چلنا، یہ ہواؤں کا چلنا، غرض یہ کہ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، اگر غور کیا جائے تو یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے چلایا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر فرمایا۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے واضح طور پر فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر کی، زمین کے اوپر کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ اور حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ایک بندہ بھی ایسا دنیا کے اندر رہے گا جو اللہ کہنے والا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ یہ ایک سارا نظام کائنات کا اللہ تعالیٰ نے انسان اور خاص طور پر مسلمان اور خاص طور پر اللہ کے ماننے والوں کے لیے چلایا ہے۔ اور قرآن مجید نے ان دسیوں جگہ اللہ تعالیٰ کے اس انعامات کا، ان آیات کا، ان نشانیوں کے متعلق ایک ہی بات فرمائی ہے، اور فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، یہ رات و دن کے آنے جانے میں، عقل مندوں کے واسطے، غور و فکر کرنے والوں کے واسطے، سمجھ رکھنے والوں کے واسطے، سلیقہ رکھنے والوں کے واسطے، تدبر رکھنے والوں کے واسطے، غور و فکر کر کے اللہ کی توحید تک پہنچنے والوں کے واسطے قرآن کہتا ہے لآیات، اس میں بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں اور بڑی سمجھ کی نشانیاں ہیں۔ ورنہ ان کافروں کے واسطے تو قرآن مجید نے ایک بات صاف طور پر یہ اعلان کر دیا، فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں، ان کو یہ سن نہیں سکتے، یہ آنکھ ہیں، دیکھ نہیں سکتے، وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے۔ تو کان ہیں، سنے نہیں آتا، کیا مطلب اس کا؟ تو مطلب یہ ہے کہ بظاہر سننا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اصل ہے سماع التدبر و تفکر، یعنی ایسا سننا جو انسان کے لیے موعظت والا ہو، ایسا سننا جو انسان کے لیے نصیحت والا ہو، ایسا سننا جو انسان کے لیے عبرت والا ہو۔ فرمایا کہ یہ سننا کام والا ہے، اور اللہ رب العزت والجلال نے یہ بات فرمائی کہ یہ سب کے سب کان ہیں، سن نہیں سکتے، آنکھ ہے، دیکھ نہیں سکتے، اور دل ہے، سمجھ نہیں سکتے، اور فرمایا اولئک کالانعام، بلکہ یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ اور آگے اور فرمایا بل ہم اضل، فرمایا کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور کا عالم یہ ہے کہ جانور کو سمجھ نہیں ہے، جانور بول نہیں سکتا، لیکن اگر جانور کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے تو جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ آپ ایک جانور کو چارہ ڈالیں، وہ جانور آپ کو پہچانتا ہے۔ یہ عاجز نے اپنے طور پر ایک بات دیکھی کہ ایک جگہ میرے ساتھ ایک صاحب تھے، ایک سفر میں گئے ہوئے تھے ہم لوگ، تو وہاں اچانک ایک سامنے کتا نظر آیا، تو انہوں نے دکان سے فوری ایک بسکٹ کا پوڑا خریدا اور بسکٹ کا پیک خرید کے ایک ایک بسکٹ اس کتے کو کھلایا۔ جب تک اس جگہ ہم موجود رہے وہ کتا برابر ان کے پیچھے دم ہلاتا رہا۔
غور کرنا چاہیے کہ ایک جانور کے اندر اتنی سمجھ ہے کہ جس نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، جس نے میری ضرورت کی تکمیل کی ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانور تو اپنے احسان کرنے والے کو سمجھتا ہے، جانور کم سے کم اپنے ساتھ احسان کرنے والے آدمی کو پہچانتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اتنی ساری نعمتوں کو بیان کیا، اتنے انداز سے اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی آیات کو ان کے سامنے بیان کیا، لیکن یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے، اس پر تدبر نہیں کرتے، اس پر فکر نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔